بہت شکریہ آج آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا، لیکن جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ جب آپ کی نئی باڈی منتخب ہوئی تو میں نے کئی دوستوں کو فون پر مبارکباد دی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں مبارکباد دینے کے لیے پریس کلب آنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں مبارکباد دینے کے لیے پریس کلب آنا چاہتا ہوں، تو مجھے سعید سربازی صاحب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو بتائیں گے، پھر آپ آ جائیے گا۔ تو میں انتظار ہی کرتا رہا، تو انہوں نے نہیں بتایا، لیکن جب پچھلے ہفتے مجھے کہا تو میں نے کہا وہ تو میں ویسے انتظار میں ہوں، آپ مجھے بلائیں تو میں آؤں۔ تو بہرحال میں آج آیا تو بنیادی طور پر آپ کی کامیابی پر آپ کو مبارکباد دینے کے لیے پھول پیش کی۔ عام طور پہ مٹھائی بھی لاتے ہیں، لیکن رمضان کی وجہ سے مٹھائی نہیں لایا، وہ افطار کے بعد میں آپ کو بھجوا دوں گا تاکہ وہ آپ افطار کے بعد اگر چاہیں تو کھا لیں۔ اور جو ایشوز آپ نے بتائے ہیں، مجھے خوش قسمتی کہہ لیں، اتفاق کہہ لیں کہ میں لوکل گورنمنٹ کا منسٹر بھی رہا اور ان پچھلے کوئی 4.5 برسوں میں 2 مرتبہ انفارمیشن کا منسٹر بھی رہا۔ تو آپ کے ان مسائل پر مختلف اوقات میں آپ سے بات چیت ہوتی رہی، لیکن اگر ان پورٹ فولیوز پہ میں نہیں بھی تھا تب بھی بہت ساری چیزیں میرے علم میں تھیں اور ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے جو مسائل ہیں اس کو ہم حل کریں۔ یہ بات میں بالکل مانتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں تاخیر زیادہ ہوئی ہے، خاص طور پہ یہ جو آپ کے پلاٹس کا ایشو تھا اور اس میں بیچ میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے بڑی تاخیر ہوئی ہمیں اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کرنے میں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کا بھی حل نکال لیا ہم نے۔ باقی جو گرانٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میں اس لیے بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے کہ جو مہنگائی ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے، اور جن پیسوں میں آج سے 1 سال پہلے آپ شاید آسانی سے گزارا کر لیتے ہوں، آج ان پیسوں میں بہت مشکل سے بھی گزارا کرنا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا ہے۔ تو میں ضرور چیف منسٹر صاحب سے اور شرجیل صاحب سے بات کروں گا کہ نہ صرف یہ کہ کراچی پریس کلب کی گرانٹ میں اضافہ کیا جائے، بلکہ جو اور آپ کے مسئلے ہیں ایل ڈی اور ایم ڈی اے سے متعلق، اس میں ناصر شاہ صاحب سے بات کر کے اور کوئی ایک جوائنٹ میٹنگ کر لیں گے جس میں وہ بھی بیٹھ جائیں، میں بھی بیٹھ جاؤں، تو پھر ہم جہاں جہاں مشکلات جو ہیں اس کو ہم سارٹ آؤٹ کریں۔ اور جو نئے ممبرز آپ کے بنے ہیں جن کے لیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی پلاٹس جو ہے وہ ملنے چاہیے، جائز بات ہے، اگر پریس کلب کے کچھ ممبرز کو یہ سہولت ملی ہے اور کچھ نئے ممبرز ہیں تو ان کو بھی یہ سہولت ملنی چاہیے۔ اب یہ سلسلہ ظاہر آن گوئنگ چلتا رہے گا اور یہ رکے گا نہیں، آپ کے ممبرز کی تعداد بھی بڑھتی رہے گی اور ہم بھی یہ کام کرتے رہیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے اور سندھ حکومت اس ذمہ داری کو شاید دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بہتر طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور ہم نے کبھی بھی یا چیف منسٹر صاحب قائم علی شاہ ہوں یا مراد علی شاہ ہوں، پریس کلب کے حوالے سے، صحافیوں کے حوالے سے ہم نے کبھی کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور جو ہم سمجھتے ہیں جو آپ کا حق بنتا ہے، جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں، جو آپ کو ملنا چاہیے، ہم نے وہ کام کرنے کی کوشش کی اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کریں گے۔ ایک اور بھی ایشو یہاں پر بعض اوقات اٹھتا رہا ہے کہ صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں مختلف جو صحافی ہیں ان کے خلاف پولیس کے کیسز بھی بنتے رہے اور کئی جگہوں پہ زیادتیاں بھی ہوتی رہیں۔ تو وہ جہاں جہاں میرے علم میں آئیں یا ہمارے حکومت کے کسی اور منسٹر کے علم میں آئیں، ہم نے حتی الامکان کوشش کی کہ اس ایشو کو ہم حل کریں، اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کا ہم ازالہ کریں۔ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی بدقسمتی کی بات ہے کہ کبھی نہ کبھی اس قسم کے واقعات بیچ میں آ جاتے ہیں، اور ہم نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن شاید آپ کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ایسا میکینزم بنانے کی کوشش کریں گے کہ جس سے اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ نہ ہوں۔ ایک اور اعزاز ہمیں حاصل ہے سندھ حکومت کو، سندھ اسمبلی کو، کہ ہم نے صحافیوں کے تحفظ کے لیے جو قانون سازی کی اس میں سندھ حکومت نے پہل کی، اور وہ قانون ہم نے آپ کی مشاورت سے بنایا، اور وہ جو کمیشن بننا تھا وہ بھی کمیشن قائم ہو گیا، اور اس کمیشن کے جو سربراہ ہیں رشید رضوی صاحب، وہ بھی آپ لوگوں کی ریکمنڈیشن پر ہی ان کو لگایا گیا۔ تو اس سے سندھ حکومت کی جو نیک نیتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ ہم نہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ قوانین بنائیں جس سے آپ کا تحفظ ہو سکے، بلکہ ان قوانین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو میکینزم بنایا گیا ہے اس میں آپ کی مشاورت جو ہے وہ ہر موقع پر ہمارے ساتھ شامل ہو۔ تو وہ ہم نے کوشش کی، اور انشاءاللہ تعالی یہ وقت جیسے سے گزرے گا اس میں مزید بہتری آتی جائے گی۔ اور جب کوئی قانون بنتا ہے تو عمل درآمد جب اس پہ شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری جو خرابیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں وہ نظر آتی ہیں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس قانون کو
بہتر بنانے کی ایک سلسلہ جو جاری رہتا ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو اس قانون کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہم آپ کی مشاورت سے آگے بڑھتے رہیں گے۔ دو تین چیزیں آپ نے کہیں، اس پہ بات کر لوں گا، پھر دو تین چیزیں جو میرے ذہن میں جو آپ نے نہیں کہی لیکن شاید اس پہ بات کرنی چاہیے، اس پر بھی بات کروں گا۔ پہلی بات آپ نے سینسس کی کہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ سینسس بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت، خاص طور پہ صوبہ سندھ کے لیے۔ کچھ جماعتوں نے احتجاج کیا، اور بڑی عجیب بات ہے کہ مورد الزام جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو، سندھ حکومت کو ٹھہرا رہے ہیں۔ 2017 میں جب سینسس ہوا، اس پر تقریباً تمام سیاسی جماعتوں جو سندھ میں ہیں، چاہے وہ ملکی جماعتیں ہوں، لیکن جو سندھ کی ان کی لیڈرشپ ہے، اس نے 2017 کے سینسس کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور سب نے اس پر اعتراض کیا۔ لوگوں نے مظاہرے کیے، جلسے کیے، پریس کانفرنسز کی، لیکن پیپلز پارٹی نے، چونکہ ہم حکومت میں تھے، ہم نے حکومتی سطح پر بھرپور طریقے سے اس مقدمے کو لڑا، اور یہ بات میں ثابت کر سکتا ہوں کہ ہم نے ایم کیو ایم سے زیادہ مؤثر طریقے سے اس لڑائی کو لڑا جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری بنتی تھی۔ 2017 کے سینسس میں صوبہ سندھ کے لوگوں کا، ہماری حکومت کا یہ خیال تھا کہ ہماری گنتی جو ہے وہ پوری نہیں کی گئی، اور شاید ہمیں انڈر کاؤنٹ کیا گیا ہے، اور اسی پروٹیسٹ کی بنا پر 2017 کا سینسس جو متنازع رہا، اور وہ ایک طرح سے چلیں اس کو نوٹیفائی تو انہوں نے کر لیا، لیکن جو ہمارے اعتراضات تھے اس کو انہوں نے تسلیم کرتے ہوئے سینسس جو آئینی طور پر ہر 10 سال کے بعد ہونا چاہیے، 2017 کے بعد اگر کہیں تو ڈیو تھا جو سینسس وہ 2027 میں تھا، لیکن اس کا آغاز 2022 میں کر دیا گیا، اس لیے کہ پچھلا سینسس متنازع تھا۔ اب کوشش ہماری یہ تھی کہ جو خامیاں اور کوتاہیاں 2017 میں رہ گئی تھیں وہ 2022 کے سینسس میں نہ ہوں۔ آغاز اس کا 23 میں ہوا، لیکن شروع یہ کوشش کی گئی تھی کہ 22 میں ہو جائے، لیکن اب وہ 2023 میں عملی طور پر اس کا آغاز ہوا ہے۔ میں 2017 میں سینٹ میں تھا، چونکہ اس کا کام 15-16 سے شروع ہو گیا تھا، تو مجھے مختلف جو میٹنگز تھیں اسلام آباد میں وہ اٹینڈ کرنے کا موقع ملا۔ میں نے ان میٹنگز میں، اور لوگوں نے بھی کی بات، لیکن میں خود چونکہ موجود تھا تو میں نے بھی صوبہ سندھ کے لوگوں کے جو تحفظات تھے اس کا کھل کر اظہار کیا، اور بہت ساری تجاویز ہم نے دیں کہ سینسس کو غیر متنازع بنانے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ اس وقت ہماری کوئی ایک بات نہیں سنی گئی، اور اس سینسس کو اتنا سیکرٹ رکھا گیا کہ جس کا کوئی، شاید مجھے تو وجہ نہیں سمجھ آتی کہ کیوں یہ سیکرٹ تھا۔ ایک عجیب سا آرگومنٹ تھا، وہ یہ تھا کہ کسی بھی فیملی کا جو ڈیٹا ہے وہ کسی سے ہم شیئر نہیں کر سکتے، گڈ انف نہیں کر سکتے آپ، لیکن میری فیملی کا ڈیٹا مجھ سے کیوں خفیہ ہے؟ مجھے تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ اگر آپ نے ایک فوجی جوان اپنے ساتھ رکھا اور وہ آ کر آپ کے ساتھ اس ڈیٹا کو دیکھ رہا ہے، تو پھر میری فیملی کا ڈیٹا سیکرٹ تو نہیں رہا، وہ ایک اور آدمی کے علم میں تو آ گیا نا جو آپ کے ساتھ تھا۔ لیکن بہرحال اس کو سیکرٹ رکھا گیا، اور آخر تک یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہا۔ یہ لڑائی اس سینسس کے آغاز سے شروع ہوئی اور اس سینسس کے ختم ہونے تک جاری رہی، اور وہ کسی بھی طرح سے مطمئن نہیں کر سکے۔ اب جب یہ 2022 میں دوبارہ سلسلہ شروع ہوا کہ جی سینسس کو ہم دوبارہ نئے سرے سے کرتے ہیں، اور 2023 میں جو شروع ہوا، تو ہم نے ایک بات ان کو بار بار کہی کہ سینسس میں سیکریسی نہیں ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے۔ اب زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے، ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی ہے، اب ہم بہت آسانی سے اس کو بہت ٹرانسپیرنٹ بنا سکتے ہیں۔ آج جب میں آپ سے بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، 10 اپریل غالباً آخری تاریخ اس کی رکھی گئی ہے، جو باتیں سندھ حکومت نے کہی تھیں ان پر آج تک بھی عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ تو آج یہاں بیٹھ کر میں آپ کے توسط سے پہلا مطالبہ تو یہ کرتا ہوں کہ جو 10 اپریل کی ڈیٹ ہے اس کو مزید آگے بڑھایا جائے، اور ہم نے اپنے طور پر کہیں کہیں رینڈملی چیکنگ کروائی ہے، کئی جگہوں پر جو گھر ہیں وہ شمار نہیں کیے گئے، اور کئی جگہوں پر گھروں کی آبادی جو ہے وہ شمار نہیں ہوئی ہے۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح 10 تاریخ کو ختم کر دیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تنازع 2017 کی مردم شماری سے شروع ہوا تھا، اور جس تنازع کو ختم کرنے کے لیے مردم شماری 2022 میں دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ ہوا، وہ تنازع ختم نہیں ہوگا، اس میں شاید مزید شدت آئے گی۔ اگر اربوں روپے خرچ کر کے
हुकूमत एक ऐसा अमल शुरू करती है कि जिसकी बिना पर हम अपने मुल्क की आबादी को काउंट कर सकें, अपने मुल्क में जो घर हैं उनका शुमार कर सकें और उस आबादी के तनासुब से मुल्क की जो वसाइल हैं उसको तकसीम कर सकें, उसी आबादी के तनासुब से कौमी असम्बली की सीटें सूबों में तकसीम कर सकें। अगर वो गिनती आप ठीक नहीं करेंगे तो कौमी असम्बली की सीटों की जो तकसीम है वो ठीक नहीं होगी। जो वफाक के रिसोर्सेज जो वफाक इकट्ठे करता है NFC की सूरत में, जिसकी सूबों में फिर तकसीम होती है, वो तकसीम जो है वो गैर मुनसिफाना होगी। अब तक जो इत्तलात हमारे पास हैं उन इत्तलात की बुनियाद पर जो हमने कहीं ना कहीं से काउंटर चेक किया जा रहा है, हमारे पास इतना बड़ा मैकेनिज्म तो नहीं है, जो हमने चेक किया है अब तक की मरदमशुमारी दुरुस्त तरीके से नहीं हुई है। हमने 2-3 बुनियादी चीज़ें कही थी, बहुत सारी तफसीरें, लेकिन 2-3 बुनियादी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ जो किसी भी तरह से सीक्रेसी का जो इनका फार्मूला है उसको हम नहीं ख़त्म करते, हम सीक्रेसी को ओपन नहीं करते हैं। ट्रांसपेरेंसी की बात है वो ये है कि आपने डिप्टी कमिश्नर्स को और असिस्टेंट कमिश्नर्स को इस सेंसस के अमल में शामिल किया है, लेकिन अगर असिस्टेंट कमिश्नर अपने सब डिवीज़न में ये देखना चाहे कि उसके किस ब्लॉक में कितने घर थे और कितने काउंट हो गए हैं तो वो नहीं देख सकता। अब इसमें क्या ट्रांसपेरेंसी है, इसके अंदर क्या सीक्रेसी जो आप रखना चाहते हैं? मैं अगर एक सब डिवीज़न का असिस्टेंट कमिश्नर हूं और मेरी सब डिवीज़न में मिसाल के तौर पे 50 ब्लॉक्स हैं, सेंसस ब्लॉक 50 हैं, और आपने एवरेज 250 घर हर ब्लॉक के अंदर रखे हुए हैं, तो अगर आपने मुझे उस अमल का हिस्सा बनाया है तो मुझे कम से कम इतना तो हक होना चाहिए, इतनी मालूमात तो मेरे पास होनी चाहिए कि उन 50 ब्लॉक्स में जो 250 घर हर ब्लॉक में हैं कि मैं ये चेक कर सकूं कि क्या वो 250 ब्लॉक आपने 250 घर जो हैं वो काउंट किए कि नहीं किए। मैं नहीं कर सकता, तो फिर आपने मुझे इस अमल का हिस्सा क्यों बनाया है? फिर ये ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है। एक और चीज़ हमने कही बड़ी आसान, कि मेरे घर पर अगर कोई आपका आदमी आता है, ये टैबलेट लेकर आता है और मेरी फैमिली का डेटा वो इंटर करता है, जिस लम्हे मेरी फैमिली का डेटा इंटर होता है उसी लम्हे मेरे मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज आना चाहिए कि सईद गनी साहब आपके घर पर हमारा नुमाइंदा आया और आपकी फैमिली को काउंट किया और आपकी फैमिली के 10 अफराद हैं। अगर आप ये तादाद मुझे बताएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने जो 10 अफराद लिखे हैं ये दुरुस्त हैं या नहीं है। या तो मेरे घर के अफराद 8 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, तो मैं फौरी तौर पर रुजू करूंगा किसी ऑफिस से कि जनाब आपने जो ये मैसेज मुझे भेजा ये दुरुस्त नहीं है, मेरे घर के अफराद की तादाद 10 नहीं है, 8 है या 18 है, कम से कम मैं उसको दुरुस्त करा सकता हूँ। अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे क्या पता कि मेरे घर के कितने अफराद को आपने काउंट किया है। दूसरा तरीका ये है कि जिस तरह हम 8300 पर मैसेज भेजते हैं और मुझे मेरे वोट की तफसीलात आ जाती हैं कि जनाब फ़लाँ पोलिंग स्टेशन पर आपका वोट है और ये आपका सेंसर जो किताब का एक नंबर होता है, बुक का, वो नंबर आ जाता है, सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। मेरे पास ये एक्सेस होनी चाहिए कि मैं कोई एक नंबर पर SMS करूं और वहाँ से मुझे सेंसस के तरफ से ये जवाब आ जाए कि जनाब आपने तफसीलात मांगी थी, आपके ख़ानदान की ये तफसीलात, मैं मुतमईन हो जाऊँगा। सही होंगी तो मुतमईन हो जाऊँगा, गलत हो जाएंगी तो जाके ठीक करा लूँगा। अब इसके अंदर कौन सी मुश्किलात हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको खुफिया रखना जो है वो ज़रूरी है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या वजूहात हैं कि ये बहुत जो 2-4 मैंने आसान सी चीज़ें आपको बताई जिसके ज़रिए ट्रांसपेरेंट चीज़ें हो सकती हैं, उसको क्यों नहीं किया जा रहा है? भाई आप 10 तारीख को अपनी किताब बंद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है, हो गया। लेकिन अगर सुबह सिंध के लोग ये समझें कि नहीं हमारी आबादी मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंसी के साथ काउंट नहीं की गई है, तो हमारे पास क्या तरीक़ेकार है? मैं कैसे चेक करूँगा? हुकूमत कैसे चेक करेगी? कोई ना कोई रास्ता ऐसा दें ताकि हम अपने सूबे के लोगों को कहें कि जनाब ये नंबर है, आप बराए मेहरबानी अपने आप की अपनी फैमिली को चेक कीजिए। तब हमारे पास शिकायत आएंगी, हमें पता चलेगा कि हमारे सूबे के लोगों को प्रॉपर काउंट किया गया कि नहीं किया गया। और ये सिर्फ सूबे की बात नहीं है, पूरे मुल्क में कर दें आप।
पंजाब के लोगों को भी ये सहूलत दें, केपी के लोगों को सहूलत दें, बलूचिस्तान के लोगों को सहूलत दें, सबको सहूलत देंगे ताकि लोग आसानी से तसल्ली हो सके उनको कि ये सारा निज़ाम ठीक हुआ है। अगर अभी की मर्दमशुमारी भी मुतनाज़ा रहती है तो मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि जो सूबों का वफाक पर और एक सूबे का दूसरे सूबे पर जो एतमाद है वो मजरू होगा। हमें बार बार ये एहसास क्यों दिलाया जाता है कि हमें अंडर काउंट किया जाता है। आपने पिछले अगर सेंसस उठा के देखें तो जो एवरेज पर हाउस पॉपुलेशन है सूबा सिंध की वो कम है। या तो हमें मुतमईन करें कि जनाब पंजाब की क्यों ज़्यादा है, केपीके की क्यों ज़्यादा है, बलूचिस्तान की क्यों ज़्यादा है, इस्लामाबाद की क्यों ज़्यादा है, और ये वजूहात हैं जिसकी बिना पर सिंध की कम है, ताकि हम भी मुतमईन हों और सूबा सिंध के रहने वाले लोग भी मुतमईन हो जाएं। लेकिन बदकिस्मती से आज तक सूबा सिंध के लोगों को इस पर मुतमईन नहीं किया गया है। हम नहीं चाहते कि हम इस सेंसस को मुतनाज़ा बनाएं या हम इस सेंसस को कोई ऐसा वक्त आए कि हम इस सेंसस के नताइज को ना तस्लीम करें। हम इतना आगे नहीं जाना चाहते, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि अगर आप इस सेंसस को गैर मुतनाज़ा रखना चाहते हैं तो में ट्रांसपेरेंसी लाएं, इसके नताइज को लोगों के लिए काबिल कबूल बनाएं। अगर जो चीज़ें हमने कही हैं उनमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी का जो आपका जो सीक्रेसी का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मजरू नहीं होता, तो फिर वो चीज़ें क्यों अडॉप्ट नहीं की जा रही हैं? तो इससे खदशात जन्म लेते हैं और ये शायद मैं समझता हूँ कि किसी भी तौर पर ये मुनासिब बात नहीं होगी। दूसरी, बल्दियाती इलेक्शन की बात की आपने। कराची में मैं ये बात हर जगह कहता हूँ, आपने भी कही, लेकिन मैं इसको और थोड़ा दुरुस्त कर दूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में जब से कायम हुई है, पीपल्स पार्टी कराची की एक बड़ी सियासी जमात रही है। बदकिस्मती से जनरल ज़ियाउल्लाह के दौर के बाद जब इस शहर में ख़ास तौर पे लिसानियत की बुनियाद पर और फ़िरका वारियत की बुनियाद पर फसादात हुए, तकसीम हुई, तो फिर पीपल्स पार्टी को महदूद किया गया कुछ इलाकों में। अगर 1985 से पहले आप देख लें तो पीपल्स पार्टी कराची के उन इलाकों में भी आपको बड़ी ताकतवर नज़र आएगी जहां बाद में ये तासुर हुआ कि पीपल्स पार्टी की यहाँ पर बिल्कुल बुनियादें और असर रसूख नहीं है। वो इलाके जो बाद में पीपल्स पार्टी के लिए नो गो एरिया बन गए थे, वहाँ से पीपल्स पार्टी के एमपीएस और एमएनएस भी जीतते रहे हैं। लांडी से, कुरंगी से, बंस रोड से और इवन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके लियाकताबाद, नाजमाबाद से अगर आप नताइज उठाकर देखें 1970 के 77 के, तो आपको नज़र आएगा कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने बहुत बड़ी तादाद में वहाँ से वोट लिए हैं और जो जमातें उस वक्त जीती भी थी उनमें और पीपल्स पार्टी के वोटों में बहुत कम फ़र्क था। बीच में ये 20-25 साल ज़रूर ऐसे रहे जब पीपल्स पार्टी को बहुत सारे इलाकों से हम निकल गए, इसलिए कि वहाँ हमारे कारकुनों को शहीद कर दिया जाता था, मार दिया जाता था, हम वहाँ सियासत नहीं कर सकते थे। आज अल्लाह का शुक्र है कि पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई है और पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ी तादाद में ऐसे इलाकों से भी नशिस्तें जीती हैं जहाँ से माजी में हम तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी तक जो बल्दियाती इंतखाबात का अमल था वो मुकम्मल नहीं हुआ है। ये अमल 2022 में कोई गालिबन मई के महीने में शुरू हुआ था और आज हम अप्रैल में बैठे हैं, तकरीबन 11 महीने हो गए। इसकी खैर मुख्तलिफ वजूहात हैं, बारिशें आई, सैलाब आया, लेकिन अब जो पिछले 2 महीने से या 2.5 महीने से इसमें ताख़ीर हुई है उसमें सिवाय इलेक्शन कमीशन के उसकी और कोई वजह नहीं है। इस ताख़ीर का अगर कोई एक सबब है तो वो इलेक्शन कमीशन है और उसकी वजूहात मेरी समझ से बालातर है। 11 सीटों पर इलेक्शन जो अभी हो रहा है 18 अप्रैल को, 27वां रोज़ा है। अब मुझे नहीं समझ आई बात कि ये तारीख़ रखी गई, ये कैलेंडर क्यों नहीं देखा गया, क्यों नहीं सोचा गया कि ये किस दिन हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल 27 रमज़ानुल मुबारक होगा जब ये इलेक्शन होगा, किस तरह वोटिंग होगी मेरी समझ से बाहर है। लेकिन जो बात और तशवीश की है वो ये है कि ये 11 सीटों का जो इलेक्शन है हमारी राय में ये मेयर के इलेक्शन के बाद होना चाहिए था। लेकिन चलें, अगर इलेक्शन कमीशन ये समझ रहा था कि हमें ये पहले करवाना है तो ये अगर पहले होना था तो 15 जनवरी को कराची में बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं
اور آج جو ہے وہ 8 اپریل ہے، اور انہوں نے جو شیڈول جاری کیا ہے وہ غالباً 18 مارچ کو کیا تھا میرا خیال ہے۔ 15 جنوری اور 18 مارچ میں 2 مہینے سے زائد کا عرصہ ہے۔ جو 11 یوسیز کا شیڈول 11 مارچ کو اناؤنس ہو سکتا تھا، وہ 18 جنوری کو کیوں اناؤنس نہیں ہو سکتا تھا؟ کوئی ایک وجہ، کوئی ایک ریزن بتا دیں کہ جی یہ وجہ ہے اس لیے ہم نے نہیں کیا تھا، بتا دیں۔ آپ پوچھیں الیکشن کمیشن سے، کوئی ایک سبب نہیں ہے، بلا جواز، بلا وجہ۔ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ تاخیر جو ہے، یہ تاخیر سمجھ سے باہر ہے۔ اور اس سے ہٹ کے بھی دیکھیں تو آپ الیکشن کمیشن نے بلا وجہ بہت سارے کیسز اپنے پاس لے لیے جو قانونی طور پر وہ نہیں سن سکتے تھے، انہوں نے سنے، اور قانون میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن 60 دن سے زیادہ ان کیسز کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ ایک تو بہت سارے کیسز لے لیے، غلط لے لیے، لیکن 60 دن تو کیا 60 دن سے بھی زیادہ انہوں نے اپنے پاس رکھے۔ تو مطلب یہ کہ میکسیمم ڈیلے جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیے، اور جب وہ 2 مہینے کا وقت پورا ہو گیا تو اس 2 مہینے کے وقت کے بعد انہوں نے 11 سیٹوں کا شیڈول جاری کیا۔ تو یہ ان نیسیسریلی انہوں نے ڈیلے کیا، اور جو لوگ منتخب ہو گئے ہیں الیکشنز میں، کراچی میں لوگ 15 جنوری کو منتخب ہوئے، کراچی اور حیدرآباد کے علاوہ جو باقی ڈویژنز ہیں وہاں لوگ جون 2022 میں منتخب ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جون 2022، تقریباً ان کو 10 مہینے ہو گئے۔ 10 مہینے تک منتخب امیدوار اپنے عہدوں کا حلف نہیں اٹھا پا رہے ہیں، اپنے آفیسز میں نہیں جا پا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس کا جواب تو الیکشن کمیشن دے، لیکن یہ انہوں نے ایک بلا جواز تاخیر کی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی نامناسب تھی۔ اب جو آج کل ایک ایشو ہے، تھوڑی سی اس پہ بات کرتا ہوں، پھر اگر آپ سے سوال بھی لے لیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے اچھا ہے کہ شاید اس کا نتیجہ جو نکلے، یا اس کے نتیجے میں جہاں ہم جا کے پہنچیں، شاید اس سے آئندہ سپریم کورٹ کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے، یا جو سپریم کورٹ کی اندرونی صورتحال ہے، یا جو سابقہ کچھ چیف جسٹسز آئے جو ان کی روش رہی ہے، جس طرح انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز اور غلط استعمال کیا ہے، یا جس طرح انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کو ٹارگٹ کیا ہے، یا جس طرح انہوں نے مختلف وقت میں حکومتوں کو مفلوج کیا ہے، یا جس طرح انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کی قیادتوں کو اپنے سیاسی فیصلوں کی بنا پر سیاست سے نکالنے کی کوشش کی ہے، شاید یہ تمام برائیاں جو عذاب اس ملک کے اوپر رہا ہے عدلیہ کے غلط فیصلوں کی صورت میں، شاید ہم اس کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات کہ یہ مطالبہ تمام جماعتوں نے کیا اور جائز کیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک گروس مس کنڈکٹ کا شکار ہوئے ہیں، انہوں نے وائلیشن کی، اور میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ کے معتبر ترین ججز کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں ماضی میں اگر سپریم کورٹ کے ججز میں اگر اختلافات رہے تو شاید اختلافات کرنے والے جو ججز تھے ان کی کریڈیبلٹی بھی اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن یہاں جو ججز اختلاف کر رہے ہیں ان میں منصور علی شاہ ہے، جسٹس یحییٰ افریدی ہے، جسٹس اطہر من اللہ ہے، جسٹس جمال مندوخیل ہے۔ یہ ایسے ججز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ میں جو اچھے اور بہترین ججز اگر آپ گنیں گے، ان ججز کے نام ان میں ضرور شمار کیے جائیں گے۔ اگر اس قسم کے اچھے ریپوٹیشن کے ججز اختلاف کر رہے ہیں اور کھل کے کر رہے ہیں اور اپنے عدالتی فیصلوں کے ذریعے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ شاید بہت بڑی کسی غلطی پر ہیں، اور انہوں نے اور ان کے ساتھ جو دو تین اور ججز ہیں ان کے تواتر کے ساتھ جو فیصلے آئے ہیں وہ پی ٹی آئی کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں، اور ان کے فیصلوں کی بنا پر پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا ہے، اور اس سیاسی عدم استحکام کی بنا پر پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہت بحران کا شکار ہوئی ہے۔ تو آج ملک جن حالات کا شکار ہے، ملک میں چاہے معاشی صورتحال کی خرابی ہو چاہے سیاسی بحران ہو، ان دونوں سنگین بحرانوں کے پیچھے آپ اگر تلاش کریں گے کوئی ایک سبب،
تو وہ آپ کو عدالت کے غلط فیصلے نظر آئیں گے. اگر 63A پر جو فیصلہ آیا، جو پہلے ریفرنس بھیجا گیا، پھر اس کے بعد پنجاب حکومت میں تبدیلی ہوئی، اور پھر جو فیصلہ کیا انہی ججز نے جو بدقسمتی سے چیف جسٹس کے دائیں اور بائیں بیٹھے تھے، انہوں نے جو فیصلہ دیا، اس فیصلے کی بنا پر اس ملک کی سیاست اور معیشت کو انہوں نے اتنا پیچھے دھکیل دیا کہ آج شاید ہم اگر اپنی ڈائریکشن آج بھی سیدھی کر لیں تو ہمیں شاید کچھ بہت لمبا عرصہ لگے گا کہ ہم اپنی معیشت کو بھی ٹھیک کر سکیں اور اپنے ملک کو سیاسی بحران سے نکال سکیں. اس سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے اگر چیف جسٹس کی اپنی کرسی کی قربانی دینی پڑتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قربانی کچھ بھی نہیں ہے، بہت چھوٹی ہے یہ. اگر وہ اپنی ضد پر کھڑے رہتے ہیں تو شاید انہیں، میں تو مطالبہ کرتا ہوں، میں تو شاید جب یہ PMLN اور پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی تھی اس سے کہہ رہا تھا کہ عمران خان کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کا کیس چلنا چاہیے، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی چلنا چاہیے، صدر پاکستان کے خلاف بھی چلنا چاہیے، اور اس وقت جو گورنر پنجاب تھے ان کے خلاف بھی چلنا چاہیے. اس موجودہ حکومت نے بہت ہی شاید نرمی کا مظاہرہ کیا، اور اس نرمی کے نتیجے میں عدالتوں میں PTI کے جو سہولتکار بیٹھے تھے ان کو شے ملی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ شاید ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہم اپنی ایک جو مقدس عہدے کی آڑ لے کر وہ حرکتیں کر سکتے ہیں جس سے شاید ہم عمران خان کو دوبارہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیں اور باقی جماعتوں کو ہم دفن کر دیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جس طرح سے یہ تمام جو ایک گروہ ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے، ان کو ہمیں ان کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. اس کا بہتر طریقہ کار خوش اسلوبی سے ایک نتیجہ اگر نکل سکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ چیف جسٹس اور ان کے جو دو دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ججز ہیں وہ استعفے دے دیں، تاکہ ہم اپنے ملک کو، اپنی عدالتوں کو رائٹ ڈائریکشن میں لے جانے کی طرف بڑھیں. اگر وہ یہ نہیں کرتے تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو فوری طور پر ان کے خلاف ریفرنسز فائل کرنے چاہیے، اس لیے کہ یہ ثابت ہوا ہے کہ ایک ایسا کیس جو کیس ہی نہیں تھا، ایک ایسا فیصلہ جو فیصلہ نہیں تھا، جو میجورٹی نے مسترد کر دیا تھا، اس فیصلے کو غلط طور پر انہوں نے ٹیک اپ کیا، اس کو سنا، نہ صرف سنا بلکہ ایک غلط فیصلہ صادر فرمایا، اور اس غلط فیصلے کے نتیجے میں ملک کو مزید بحرانوں کی طرف دھکیلنے کے لیے جا رہے ہیں. اگر ہم نے ملک کو بحرانوں سے نکالنا ہے تو ہمیں یہ جو لڑائی ہے اداروں کی، بدقسمتی سے جو نہیں ہونی چاہیے، جو بن گئی ہے، تو ہمیں اس لڑائی کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. میں نے غالباً 2016 میں سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ 19ویں ترمیم جو ہم نے کی ہے یہ ہم نے غلط کی ہے، ہمیں ماننا چاہیے کہ یہ ہماری غلطی ہے. رضا ربانی صاحب اس وقت چیئرمین سینٹ تھے، وہ کرسی صدارت پہ بیٹھے تھے، اور میں نے کہا تھا رضا بھائی آپ کو یہ بات بری لگے گی لیکن ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ یہ ہم نے غلطی کی ہے، اور اس غلطی کی سزا یہ پارلیمنٹ بھگت رہی ہے. جس طرح سے ججز جو ہیں وہ ڈکٹیٹر بن گئے، جس طرح سے ججز اپنی مرضی کے ججز کو اپوائنٹ کروا رہے ہیں، جو پارلیمنٹ نے کمیٹی بنائی جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے جب نام آئیں پارلیمانی کمیشن کے پاس تو وہ ان کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد مسترد کرے یا ایکسیپٹ کرے. تو افتخار چودھری نے وہ جو مسترد کرنے کا اختیار تھا اس کمیٹی کا وہ اس سے واپس لے لیا اور اس پارلیمانی کمیشن کو ایک ربر اسٹیمپ بنا دیا. اور اس کے بعد تو اس کا کوئی کام نہیں تھا، اس کا کام یہ تھا کہ جو حضرت ججز صاحب ہیں، صاحبان ہیں، وہ نام بھیجیں گے نئے ججز کے اور اس کمیشن نے اس کے اوپر مہر لگانی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت جو کچھ نام بھیجے گئے تھے معزز ججز کے عدالتوں کے لیے، تو اس میں کوئی نام ایسا بھی تھا کہ جس نے کوئی انکم ٹیکس نہیں دیا ہوا تھا. تو پارلیمانی جو کمیشن تھا اس نے یہ سوال اٹھایا کہ جناب یہ جو جج صاحب جن کو آپ جج لگانا چاہ رہے ہیں، وکیل تھے غالباً، ان کو آپ جج لگانا چاہ رہے ہیں، یا تو یہ بہت ہی عام سے وکیل ہیں جن کی اتنی پریکٹس نہیں ہے، جن کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ یہ پیسے اتنے کماتے ہی نہیں کہ ٹیکس دے سکیں، تو یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو جج لگنا چاہیے،
یا پھر اچھے وکیل ہیں، بہت کماتے ہوں گے، اچھی پریکٹس ہوگی، لیکن ٹیکس نہیں دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ ٹیکس چھپاتے ہیں. دونوں صورتوں میں اس شخص کو اعلیٰ عدلیہ میں جج نہیں لگنا چاہیے. یہ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی کہ جس پر ان کو ناراض ہو جانا چاہیے. افتخار چودھری صاحب ناراض ہو گئے اور انہوں نے باقاعدہ ایک کیس فائل کروایا، اور کیس فائل کروا کے وہ جو پارلیمنٹ کا کمیشن تھا اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے انہوں نے کہ جناب آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس طرح کے رویے ماضی میں رہیں، اور جو پارلیمنٹ ہے ہماری، وہ پتہ نہیں لحاظ میں، مروت میں، لڑائی سے بچنے کے لیے، اچھے ماحول کو رکھنے کے لیے یہ تمام چیزیں برداشت کرتی رہی. لیکن میں یہ سمجھتا رہا اس وقت بھی کہ یہ رویے جو پارلیمنٹ کے تھے وہ غلط تھے. اگر میں پارلیمنٹ کا رکن بنا تو میں نے حلف اٹھایا تھا. حلف یہ ہے کہ میں آئین پاکستان کا دفاع کروں گا، اس کو پروٹیکٹ کروں گا، اور پارلیمنٹ کی جو سالمیت ہے، جو اس کی سپرمیسی ہے، اس کو برقرار رکھنے کی بات کروں گا. وہ حلف سب نے پڑھا ہوا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے، ہم نے اٹھایا ہوا ہے. جب میں یہ حلف اٹھا لیتا ہوں تو پھر یہ چیز میرے سامنے نہیں ہونی چاہیے کہ کسی سے میری لڑائی ہوگی یا نہیں ہوگی، کوئی مجھے ڈسکوالیفائی کرے گا یا نہیں کرے گا. مجھے اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی پارلیمنٹ کی بالادستی کی لڑائی لڑنی چاہیے، چاہے وہ ججز سے لڑنی پڑے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑنی پڑے، چاہے وہ کسی اور طبقے سے لڑنی پڑے، مجھے لڑنی چاہیے. بدقسمتی کی بات ہے ہم نے لحاظ مروت میں بہت ساری چیزیں برداشت کی، جس کے نتیجے میں حالات یہاں پہنچ گئے کہ جو پارلیمنٹ سپریم تھی وہ انڈرمائن ہو گئی، جو عدالت تھی وہ سپریم ہو گئی. کہ جو سپریم کورٹ ہے ہمیں اس کا نام بدلنا چاہیے، ہمیں اس کو فیڈرل کورٹ کہہ دینا چاہیے، ہمیں اس کو سینٹرل کورٹ کہہ دینا چاہیے، ہمیں کچھ اور کہہ دینا چاہیے. جو سپریم کا نام ہے نا اس کے ساتھ ہٹا دینا چاہیے، تاکہ یہ جو بات یہاں گھس گئی ہے کہ ہم سپریم ہیں یہ نکلے. اور پارلیمنٹ کا نام ہمیں رکھنا چاہیے کہ سپریم پارلیمنٹ، تاکہ کہیں کسی کے ذہن میں بات جائے تو پتہ چلے کہ سپریم یہ ہے. عدالتیں پارلیمنٹ سے پیدا ہوئی ہیں، پارلیمنٹ عدالتوں سے پیدا نہیں ہوئی ہے. تو یہ بات کسی کو سمجھنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید بڑی عجیب سی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں اس پہ بالکل پختہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ جو لڑائی پارلیمنٹ اور عدلیہ کی ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. اور ہٹ درم، انا پرست، گمنڈی جو ججز ہیں ان کو ہمیں ان عدالتوں سے نکالنا چاہیے، اور ان عدالتوں میں انہی ججز کو بٹھانا چاہیے جو اس عہدے کے مستحق ہیں، جن کی کریڈیبلٹی اتنی ہے، جو قانون کو، آئین کو اتنا سمجھتے ہیں، جو اس ملک کے جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، ان کو بٹھانا چاہیے. یہ بڑی عجیب سی بات تھی کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے متعلق جو میں نے پڑھا ہے کہ وہاں آئینوں اور قانون کے علاوہ کوئی بات اور کوئی بحث نہیں ہوتی، صرف آئین و قانون کی بات ہوتی ہے، صرف، کوئی اور بات نہیں ہوتی. باقی چیزیں نچلی عدالتوں میں ہوتی ہیں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں نہیں ہوتی. آپ کو بھی موقع ملا ہوگا کبھی، یہاں گلزار صاحب بھی عدالت لگاتے تھے، ثاقب نثار بھی لگاتے تھے، افتخار چودھری بھی لگاتے تھے، اور بھی لوگ لگاتے تھے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں آئین اور قانون کی بات ہوتی تھی؟ میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں وضو میں ہوں. گلزار کی عدالت میں جب میں بیٹھتا تھا، خدا کی قسم مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی کورٹ میں بیٹھا ہوں، جہاں آئین اور قانون کے علاوہ بات نہیں ہونی چاہیے، وہاں آئین اور قانون کے علاوہ ساری باتیں ہوتی تھی، آئین اور قانون پہ کوئی بات نہیں ہوتی تھی. جو لوگ ہماری اعلیٰ ترین عدالتوں کو اس نہج پہ پہنچا دیں کہ وہ آپ کو گلی محلے کی پنچایتیں لگنا شروع ہو جائیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اسی طرح اپنی عدالتوں کو پنچایتوں کی صورت میں چلانا چاہتے ہیں یا ہم ان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. یہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے، یہ پارلیمنٹیرینز کی ذمہ داری ہے، یہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ عدالتوں کو ٹھیک کریں. عدالتوں میں غلط ججز جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھرتی ہو گئے کسی بھی وجہ سے، ان کو وہاں سے نکالیں. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو شاید ہم اپنی جو بنیادی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ہم پورا کرنے میں ناکام ہو جائیں گے. یہ ہماری بہت بنیادی ضرورت ہے. کوئی چیز آپ ایک
वन बाय वन करिए। नाम नहीं कर सकते जी। मेरा सवाल ये है कि मतलब बीमारी पे आपने बात कर दी और सुप्रीम कोर्ट को क्या की, लेकिन इस वक्त जो कराची शहर का सबसे बड़ा मसला है वो है स्ट्रीट क्राइम। कई नौजवान उसके अलावा मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले लोग जो है वो गैर महफूज इस शहर में अपने आप को तस्वुर करते हैं और लगता ऐसे है जैसे सिंध में किसी किस्म की कोई हुकूमत ना हो। गवर्नर साहब भी कह चुके हैं कि पुलिस बेअख्तियार है, आईजी साहब के पास पावर्स नहीं है। अगर 4-5 दिन आईजी को फुल पावर किया जाए तो हो सकता है स्ट्रीट क्राइम का खात्मा हो जाए। तो ये क्या है, मतलब आवाम को क्या बताया जा रहा है और किस तरह का माहौल होया किया जा रहा है? देखें, एक तो सईद भाई, कंदकोट कश्मीर में कल एक प्रोफेसर को मारा गया है, वहां पे 2 SHO भी मर गए और वहां पे सरेआम जो डाकू है लोगों को अगवा कर रहे हैं वो वीडियो भी छोड़ रहे हैं। तो वहां पे जो सरदार है, सुना है कि उनकी सरपरस्ती पीपल्स पार्टी करी है। क्या वजह है कि वहां पे ऑपरेशन नहीं हो रहा? वजीरिस्तान में हो रहा है, वहां क्यों नहीं हो रहा इतनी लाकानूनियत? देखें, एक तो जो सुमरो साहब ने बात की, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि स्ट्रीट क्राइम्स की जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है। लेकिन मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि आईजी साहब या जो पुलिस के दीगर ऑफिसर्स हैं वो बेख्तियार हैं। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, जो कराची में ख़ास तौर पे पुलिस ऑफिसर्स लगे हुए हैं वो अच्छे ऑफिसर्स हैं। और हुकूमत की तो ज़ाहिर बुनियादी जिम्मेदारी है, लेकिन पुलिस की और पुलिस ऑफिसर्स की बराह रास्त जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको कंट्रोल करें। मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो पुलिस ऑफिसर्स तैनात हैं या हुकूमत सिंध किसी सूरत ये चाहती होगी कि स्ट्रीट क्राइम्स कंट्रोल ना हो। बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो महंगाई, बेरोज़गारी, मईशत की बदहाली भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन स्ट्रीट क्राइम्स के पीछे। जब स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल करने की बात होती है तो सिर्फ ये नहीं होता कि आप उन लोगों को पकड़ लें और जेल में डाल दें। हुकूमतों को, और ये सिर्फ सूबाई हुकूमत नहीं कर सकती, ज़ाहिर है कि वफाकी सतह पर जो मईशत का इम्पैक्ट होता है वो सूबों तक नीचे तक आता है। हुकूमतें इस किस्म की पॉलिसीज़ बनाती हैं कि लोगों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम हों और लोग इज़्ज़त के साथ अपनी रोज़ी रोटी कमा सकें। तो जो नौजवान जिनको कोई मुलाजमत नहीं मिलती, कोई रोज़गार का ज़रिया नहीं मिलता, जो इस तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं जराइम की तरफ, उनको रोका जा सके और जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जा सके। इसके अंदर जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा आ रहा है वो ये है, जो डेटा भी कलेक्ट किया है अभी, वो शायद आपसे कभी शेयर भी हो जाए, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिमिनल्स हैं, जो पकड़े गए हैं, वो पकड़े जाते हैं और कुछ ही अरसे बाद अदालतों से जमानतों पर वो छूट जाते हैं और वही लोग दोबारा वही जुर्म करते हुए पकड़े जाते हैं। और अब तो ऐसे वो मास्टर हो गए हैं कि कई क्रिमिनल्स शायद उनको वकीलों की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही अपेयर हो जाते हैं, अपना केस खुद ही लड़ते हैं। तो इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि हम कसूरवार नहीं हैं, हुकूमत बुनियादी तौर पर जिम्मेदार है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कंट्रोल करें। लेकिन इसमें जो अदालतें इनको फौरी तौर पर ज़मानतें देती हैं, कुछ उन्हें भी ये चीज़ें जहन में रखनी चाहिए कि ये जो क्रिमिनल्स हैं, जो जिनका बज़ाहिर जुर्म बड़ा छोटा लगता है कि किसी से मोबाइल छीन लिया, किसी से पैसे छीन लिए, शायद निस्बतन ज़मानतें उनकी आसानी से हो जाती हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि ये जो आसानी से ज़मानतें ले लेते हैं, वो जब दोबारा जाकर ये जराइम करते हैं तो इसका जो इम्पेक्ट आता है लोगों की साइकोलॉजी के ऊपर, हमारी मईशत के ऊपर, वो बहुत ख़तरनाक होता है। हम हुकूमत कोशिश कर रही है, अदालतें भी थोड़ी मेहरबानी करें कि इन पे ज़मानतें इतनी आसानी से इनको ना दें। पुलिस ऑफिसर्स भी कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ ज़ाहिर है क्राइम ज़्यादा बढ़ता है हम कोशिश करते हैं कि उनमें तब्दीली भी कर लें, कार्रवाई भी कर लें। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पर बेशुमार मीटिंग्स भी की हैं, सख्ती भी की है कि इसको हम कंट्रोल करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम 100% इसमें कामयाब नहीं हो सकें और इसमें इजाफा हुआ है। जो एक सेकंड, जो
دوسری بات آپ نے کہی وہ پروفیسر اجمل صاحب والی، وہ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک ایسا شخص، ایسا جوان، غالباً 40 برس کے قریب ان کی عمر تھی، جو باہر سے تعلیم حاصل کر کے آیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں اور یہاں آ کر ہمارے بچوں کو تعلیم دیں. لیکن ان کا جو قتل ہوا ہے وہ اس قسم کی کوئی اسٹریٹ کرائم یا کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ وہاں پر کوئی ٹرائبل ایشو ہے جس میں وہ اس کا نشانہ بن گئے بدقسمتی سے. لیکن ایک چیز جو شاید نہیں ہونی چاہیے تھی کہ جب وہ ٹریول کر رہے تھے اور ان کے علم میں تھا کہ اس قسم کی صورتحال وہاں ہے، انہوں نے کسی کو آگاہ نہیں کیا اپنی جو ان کی موومنٹ تھی. وہ بہت دیر گئے، رات کو وہاں سے گئے اور شاید علل صبح وہ واپس آئے، اور وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں پہ تھریٹس تھے ان کو کہ اس قسم کا کوئی واقعہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے یہ ہو گیا، اور ایف آئی آر جو ہے وہ غالباً کل ان کی جو فیملی ہے انہوں نے وہ درج کروائی ہے. اور اب وہ ظاہر جو بیچارے چلے گئے اس دنیا سے، ان کی واپسی تو نہیں ہو سکتی، وہ تو بہت بڑا نقصان ہوا ہے ہمارا. لیکن کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ جو قاتل ہیں ان کو ہم ضرور پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ان کو قرار واقعی سزا بھی ہم ضرور دے دیں گے. قریشی میرا نام ہے. جی جی انکل. چھوٹے چھوٹے دو سوال ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ اب مردم شماری کا تو عمل مکمل ہونے کے لیے جا رہا ہے، تو کیا جو نتائج ہے آپ اس کو سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی تسلیم کر لے گی یا اس کے اگینسٹ کورٹ میں جائے گی یا پروٹیسٹ کرے گی؟ دوسرا میرا چھوٹا سا کوشچن یہ ہے کہ آپ چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے الائنس بھی ہیں اور یہ ایشو بھی ان کا بھی ہے تو آپ سے بھی تھوڑا ریلیٹڈ ہے. اگر کے پی کے اور پنجاب میں ری پول ہو جاتا تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بحران پیدا نہیں ہوتا؟ دیکھیں، پہلی جو بات آپ نے کی، میرا خیال ہے کہ جو میں نے تفصیل سے ساری باتیں بتائی ہیں اس کا جواب اس میں موجود ہے. لیکن اول تو جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ عدالت میں تو جانا بہت دور کی بات ہے. ابھی پہلے یہ آتا ہے سی سی آئی میں اور وہاں سے اس کی منظوری لی جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی سی آئی کے پہنچنے سے پہلے بھی بہت سارے مرائل ہیں اور ہم وہاں بھرپور طریقے سے آواز اٹھا رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ سی سی آئی تک پہنچنے سے پہلے بہت ساری چیزیں ٹھیک کر لی جائیں گی. میں نے یہ بات کہی کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس سینسس کو متنازع بنائیں، یہی سینسس متنازع بنے. لہٰذا اس سے پہلے مجھے امید ہے کہ جو اعتراضات ہیں سندھ کے لوگوں کے وہ دور کر لیے جائیں گے. جو دوسری بات آپ نے کہی کہ کے پی اور پنجاب میں اگر الیکشنز ہو جاتے تو کرائسس ختم ہو جاتے، نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. میں یہاں تک بھی کہوں گا کہ اگر پورے ملک میں عام انتخابات بھی ہو جائیں تب بھی کرائسس ختم نہیں ہوں گے. اس لیے کہ عمران نیازی جس ڈگر پر ہے وہ الیکشن ہارنے کے بعد پھر یہی کرے گا جو آج کر رہا ہے، پھر وہی کرے گا جو آج وہ کر رہا ہے. وہ اس وقت تک نہیں مانے گا جب تک کوئی اس کو الیکشن جتوا نہ دے جس طرح 2018 میں جتوائے تھے، اور پھر دوبارہ اس کی نیپیاں بدلنا نہ شروع کر دے جس طرح وہ 2022 کے شروع تک اس کی بدلتی گئی رہی ہیں. مطلب یہ کہ ہر کام اس کا اسٹیبلشمنٹ کرے، اس کے لیے اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال دے، اس کے اپنے جو لوگ ہیں ان کے کان پکڑ کے سیدھا کر کے رکھے، اور میڈیا کو بھی اس کے لیے کنٹرول کرے، عدلیہ کو بھی اس کے لیے کنٹرول کرے، اور تمام ملک کے اداروں کو عمران خان کے سامنے مرغی بنا کے رکھیں، تب تو ٹھیک ہے. ادروائز اگر اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو سیاست سے باہر رکھے گی تب بھی عمران شور مچائے گا، انتخابی نتائج اس کے حق میں نہیں آئیں گے تب بھی وہ شور مچائے گا. تو یہ ان کرائسس سے نکلنے کا حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ جو غیر آئینی طور پر عمران کو سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں مختلف اداروں سے، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ جہاں کچھ ججز کا لاڈلا ہے وہ کچھ میڈیا کے لوگوں کا بھی لاڈلا ہے. تو مہربانی کریں، آپ تو جو ہے وہ کریں. میں تو ایک بات کہہ کے کہ تھک گیا ہوں، آپ لوگ بھی غصے میں نہیں آتے ہو. وہ مطلب میں ابھی یہاں کہہ دوں نا کسی کو، کوئی یہاں کسی کو جواب الٹا سیدھا دے دوں کوئی، تو آپ سب بائیکاٹ کر جاؤ گے، میری ساری پریس کانفرنس کی بائیکاٹ کرو گے، میرے خلاف اپنے چینلز پہ کمپین چلاؤ گے پورے دن. جب تک میں کان نہیں پکڑوں گا، ناک نہیں رگڑوں گا، آپ مجھے معاف نہیں کرو گے. عمران خان نے کہا ٹی وی چینل کا نام لے کے، اس ایک کو چھوڑ کے باقی سارے کرائے کے ٹٹو ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اتنی بڑی بات اسے سب کو کہیے، کسی ایک کا نام لے کے نہیں، ایک کو اس نے نکالا، باقی کا سب ایسے ہی ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ میں سے کس نے اس سے معافی منگوائی، کس نے اس کا بائیکاٹ کیا، کس نے اس کی کوریج دکھانا بند کی؟ کوئی نہیں کرتا نا، آپ ہی نہیں کرتے ہیں. تو اب میں کیا سمجھوں؟ جن کو وہ گالیاں دے رہا ہے وہ بھی اس کو 2 گھنٹے دکھائے جا رہے ہیں، جن کو وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے وہ بھی اس کو دکھائے جا رہے ہیں. تو بھائی وہ لاڈلا تو ہے نا.
تو یہ لاڈلا پن جب تک اس کو ملتا رہے گا کہیں نہ کہیں سے، عمران خان جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. عمران خان کو میں یہ نہیں کہتا کہ جی اس کے ساتھ زیادتی ہو، لیکن قانون کے مطابق اس کو اسی طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے. میں ایک بات بار بار کہتا ہوں کہ عدالتوں نے جس طرح تیز رفتار انصاف کی فراہمی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، میں نے کبھی اس پہ تنقید نہیں کی، میں نے اپریشیٹ کیا. میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ تیز رفتار انصاف کی فراہمی جو ہے وہ صرف عمران خان کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اس ملک کے ہر آدمی کے لیے ہونی چاہیے، ہر سیاسی رہنما کے لیے ہونی چاہیے. تو یہ جب تک نہیں ہوگا، لاڈلا پن چلتا رہے گا، تب تک چیزیں نہیں چلیں گی. عدالتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جب عمران خان کو قانون کے مطابق نہیں اور شاید اپنے کسی اور ایک لو افیئر میں فیصلے کرتے رہیں گے تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے. سعید بھائی، آپ نے مردم شماری پہ بہت ڈیٹیل سے ساری تفصیلات بتائی اور یہ بھی کہا کہ آپ ایک بریفنگ میں بھی رہے ایز اے سینیٹر. آپ پی ڈی ایم کرا رہی ہے مردم شماری، پی ڈی ایم کے آپ بھی حصہ ہیں، دیگر جماعتیں بھی ہیں، ہر جماعت اس پہ تنقید کر رہی ہے. تو مردم شماری کا صرف نواز لیگ کرا رہی ہے یا کوئی اور کرا رہا ہے؟ کرا کون رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ مردم شماری پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کروا رہا ہے، وفاقی حکومت کا ایک وہ ادارہ ہے وہ کر رہا ہے. اگر تو ہم صرف اس بنیاد پر چپ ہو جاتے کہ ہم وفاقی حکومت کا حصہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے صوبے کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کرتے اور ان ذمہ داریوں سے انحراف کرتے جو صوبے کے لوگوں نے ہمیں دی ہوئی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ان ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے نبھا رہے ہیں اور ہم اپنے لوگوں کی بھرپور نمائندگی کر رہے ہیں اور ہر جگہ پہ آواز اٹھا رہے ہیں. باقی جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. اور بڑی عجیب سی بات ہے، ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ کراچی کی آبادی کم دکھائی جائے، یہ ان کا ایک موقف ہے، میں نے دیکھا کہیں وہ کہہ رہے تھے. دوسری طرف سندھی قوم پرست ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سندھ کی آبادی جو ہے وہ کم دکھائی جائے. اب یہ دونوں باتیں، ایک مغرب ایک مشرق ہے، ہم دونوں پہ تو نہیں کھڑے ہو سکتے. ہم یہاں ادھر ہوں گے، یہاں ادھر ہوں گے، ہم دونوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے. اگر ہم ہیں بھی، میں اگر یہ مان لوں کہ ان میں سے کوئی ایک ٹھیک ہے تو یا تو یہ ہوگا کہ ہم کراچی کی آبادی کم دکھانا چاہتے ہوں گے، یا تو یہ ہوگا کہ ہم کراچی کے علاوہ صوبہ سندھ کی آبادی کم دکھانا چاہتے ہوں گے. دونوں کام تو اکٹھے نہیں کر سکتے ہم. اس لیے یہ دونوں جو سوچیں ہیں یہ دونوں غلط ہیں. ہم ایک مرتبہ جب 2017 کی مردم شماری پہ تنازعات چل رہے تھے، ایم کیو ایم کے مرکز پر گئے، میں، تاج حیدر صاحب، غالباً ناصر شاہ صاحب بھی تھے، ایک آدھ کوئی مرزا وہابی شاید تھے، اور اسی طرح ایم کیو ایم کا بھی ایک ڈیلیگیشن وہاں تھا جن کے ساتھ ہم نے ملاقات کی. مردم شماری پہ بات ہوئی. ایم کیو ایم نے جو اعتراضات اٹھائے تھے وہ انہوں نے بتائے، اور پھر ہم نے جب اعتراضات ان کو بتائے اور دکھائے، خطوط دکھائے کہ ہم نے جو بھیجے ہوئے ہیں، تو وہ تاثر جو یہ تھا کہ جی پیپلز پارٹی کراچی کی آبادی کو کم دکھانا چاہتی ہے وہ زائل ہو گیا، ختم ہو گیا. ہمارے پاس خطوط موجود ہیں، اور وہاں ایم کیو ایم کے جو رہنما موجود تھے انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ نے جو سینسس پر لڑائی لڑی ہے وہ ٹھیک بھی لڑی ہے، لیکن یہ تو آپ نے بڑا زبردست طریقے سے، اور انہوں نے ہم سے وہ کاپیز مانگی ان خطوط کی اور جو ہم نے دی ان کو. تو یہ باہر بیٹھ کر جو تاثر قائم کیا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے. اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت بھرپور طریقے سے صوبہ سندھ کی آبادی کو کاؤنٹ کرانے کے لیے لڑ رہی ہے، اور اس میں کراچی بھی شامل ہے. ہم یہ بالکل نہیں چاہتے کہ کراچی کی آبادی کم ہو. سعید بھائی، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو ملک میں ہونا چاہیے، کیا آپ اس خیال سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ حافظ نعیم رحمان کو آخر میئر کیوں نہیں بننے دیتے؟ دیکھیں، جو نواز شریف صاحب کی آپ نے بات کی، میرا یہ خیال ہے کہ تمام سیاسی قیادت کو جن کی پاکستان میں فالوئنگ ہے ان کو پاکستان میں ہونا چاہیے، اور جو انتخابات ہونے ہیں آئندہ کچھ مہینوں میں اپنی اپنی جماعتوں کو ان کو لیڈ کرنا چاہیے. جب پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے انکلوڈنگ پی ٹی آئی،
ہم یہ نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی کے ہاتھ پیر باندھو اور اس کو الیکشن میں نہیں. الیکشنز بالکل فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی اسی طرح الیکشن لڑنے کا موقع ملنا چاہیے جس طرح پیپلز پارٹی کو نون لیگ کو ملنا چاہیے. لہذا تمام جماعتوں کو یہاں ہونا چاہیے اور وہ کریں. جو دوسری بات آپ نے کہی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی، دیکھیں حافظ صاحب کو شاید بلدیاتی الیکشن سے پہلے یہ کسی نے بتا دیا تھا کہ میئر آپ ہیں اگلے، اور جنہوں نے بتایا تھا ان کے اوپر شاید ان کا جو اعتقاد تھا وہ بہت پختہ تھا، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے کیا پتا کون ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید میں میئر بن رہا ہوں. جب الیکشن کے نتائج آئے اور پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی کی صورت میں سامنے آ گئی، اور یہ بھی اچانک سے نہیں آیا، آپ لوگ میری پریس کانفرنسز میں آتے رہے ہیں اور میں تواتر کے ساتھ اس بات کو کہتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی کراچی میں ہوگی، چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہوں، چاہے قومی اسمبلی کے ہوں، چاہے صوبائی کے ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اکثریتی جماعت ہوں گے. اکثریتی کا مطلب یہ ہے کہ 50% سے زیادہ ہم جیتیں گے. سنگل لارجسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی نشستیں ہوں گی پیپلز پارٹی کی تعداد باقی جماعتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، اور یہ میں کہتا رہا ہوں. خوش قسمتی سے میری بات درست ثابت ہو گئی، حافظ صاحب کو جنہوں نے بتایا تھا ان کی بات غلط ثابت ہو گئی، اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیٹیں ہیں کے ایم سی کی وہ جماعت اسلامی کے مقابلے میں زیادہ ہیں. ہماری تقریباً 97 کے قریب ہیں، اور اگر ہمارے جو اتحادی بن جائیں گے جو جے یو آئی اور نون لیگ وہ ملا لیں تو 10 کے قریب ان کی ہیں، تو 107 کے قریب بنتی ہیں، اور جو جماعت اسلامی ہے وہ غالباً 83 اور 84 کے پاس ہے. تو اخلاقی طور پر اصولی طور پر تو ہمارا حق ہے. ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ حافظ صاحب جب دیکھیں گے کہ ان کی جماعت کی پوزیشن سیکنڈ ہے تو ہمارے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آئیے کراچی کے لیے مل کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں، میئر آپ کا بن جائے، ڈپٹی میئر ہمارا بن جائے، اور ہم چل کے ترقی کی طرف کراچی کو لے کر جاتے ہیں. لیکن اب وہ ضد پہ اڑ گئے کہ جی نہیں میئر میں نے بننا ہے. اب جس طرح عمران خان جو ہے وہ اڑا ہوا ہے، تو اب کیا کریں. اب عمران خان کی سوچ کے ساتھ حافظ صاحب ہوں گے تو وہ دیکھ لیں کہ عمران خان کہاں پہنچ گیا کہ یہ بھی کوئی نہ پہنچے. سعید بھائی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس سال کا جو بجٹ آئے گا مہنگائی کے تناسب کو دیکھتے ہوئے کراچی پریس کلب کا جو گرانٹ ہے اس کو ڈبل کر دیا جائے، کیا اتفاق کرتے ہیں آپ اس بات سے؟ دیکھیں ڈبل ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن یہ بات میں نے پہلے ہی کہی کہ جو مہنگائی ہوئی ہے اس مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو گرانٹ دی جاتی ہے کراچی پریس کلب کو یا اور جو پریس کلبز ہیں تنظیمیں ہیں اس میں جو ہے ہم اضافہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے ضرور. اب کتنا ہوگا یہ اختیار کسی اور کا، میرا ہے نہیں. اچھا سعید بھائی، ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ پارلیمنٹ کے لیے سپریم ہونا چاہیے، تو میں سپریم پارلیمنٹ کو کیوں نہ اس وقت سپریم مانگوں کہ جب اسی پارلیمنٹ نے باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے تمام لوگ مل گئے، اسی پارلیمنٹ میں فیض ظہیر الاسلام اور اس کے بھی باجوہ بھی گنائے، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، تو میں اس کو سپریم کیوں مانوں پارلیمنٹ کو. دوسری بات یہ کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات میں یہاں جو ہے الیکشن کمشنر کا فیصلہ جو ناقابل فہم ہے، لیکن وہی فیصلہ جب پنجاب اور ادھر آ رہا ہے تو اس کو آپ اپوز کر رہے ہیں، تو یہ الگ الگ چیزیں کیسے؟ دیکھیں پہلی بات جو آپ نے کہی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ گریجولی جب پارلیمنٹ کو انڈرمائن کیا جاتا رہے گا اور پارلیمنٹ کا جو وقار ہے جو بالادستی تمام اداروں کے اوپر ہے اس طرح برقرار نہیں رہے گی تو یہ ایکسٹینشنز والی باتیں ہوتی رہیں گی اور پارلیمنٹ اس قسم کی چیزیں کرتی رہے گی. ہم نے غلط ججز کی تعیناتی کے جو تھے وہ کہہ رہا ہوں ربر اسٹیمپ بن گئے، واقعی ہم مہر لگا دیتے ہیں کہ یہ ججز ٹھیک ہیں. اس قسم کی چیزیں ہوتی رہی ہیں، میں اس بات کو مانتا ہوں. اگر میں آج یہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ غلط چیزیں ہم نے کی ہیں جس کی بنا پر جو پارلیمنٹ کی بالادستی ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے، ہم پر عدالتی فیصلے مسلط ہوئے ہیں، ہم پر ججز نے اپنی ذاتی پسند ناپسند مسلط کی ہے، ججز نے اپنے فیصلوں کے ذریعے ملک کے وزیر اعظم کو گھر بھیجا ہے جو آئینی طور پر نہیں بھیجا جا سکتا. جب یہ چیزیں تواتر کے ساتھ ہوتی رہیں گی تو پھر پارلیمنٹ بھی ایسی ہوگی جس کی آپ نے بات کی ہے. اچھا جو میں بات کر رہا ہوں میں یہ کہتا ہوں ایز اے ڈیموکریٹ، میں یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو بالادست و سپریم ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کے سامنے یہ تمام ادارے جو ہیں وہ جواب دہ ہونے چاہیے.
चाहे वो फौज हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो कोई और इदारा हो, वो पार्लियामेंट को डिक्टेट ना करते हों, पार्लियामेंट उनको डिक्टेट करती हो कि आइन के मुताबिक आपने कैसे चलना है। ये मेरी ख्वाहिश है, मेरा ख्वाब अल्लाह ताला पूरा करे। दूसरी बात जो आपने दूसरी बात की, मैं ये नहीं समझता कि कोई किसी तरह से कंपैरिजन बनता है कराची के बल्दियाती इलेक्शन का पंजाब और केपी के जो इलेक्शंस होने थे उनसे। मेरा ये ख्याल है, देखें उसूली तौर पर तो मैं बिल्कुल मिनिमम आइन के मुताबिक अमल करने को, फॉलो करने को दुरुस्त समझता हूं। लेकिन एक सवाल जो अतर मिनल्ला साहब ने उस जो प्रोसीडिंग्स के दौरान उठाया, जो अपने इस फैसले में भी कहा उन्होंने कि अगर चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को आइन ने असेंबली तोड़ने का एक इख्तियार दिया है, उस इख्तियार के पीछे ये नहीं है कि अचानक एक दिन वो सुबह नींद से उठे और कि आज तो मेरा दिल कर रहा है कि यार कौमी असेंबली तोड़ दूं, और वो तोड़ दे। मेरा ये ख्याल है कि आइन में अगर ये प्रोविजन है तो उसकी मंतक ये नहीं है जो मैं कह रहा हूं, उसकी रीजनिंग कोई और है। अब अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब और चीफ मिनिस्टर केपी के अपना माइंड अप्लाई किए बगैर, किसी जेन्युइन रीजन के बगैर इमरान खान की जिद, हटदर्मी, अनापरस्ती की वजह से असेंबलियां तोड़ते हैं, तो इस बात पर जरूर बहस होनी चाहिए कि क्या चीफ मिनिस्टर किसी और के कहने पर यह काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। मैं एक मिसाल इसकी इस तरह देता हूं कि शरीयत में हमें एक नापसंदीदा अमल है तलाक का, वो देने का इख्तियार है, किसी मर्द के पास है कि वो अपनी बीवी को दे सकता है। नापसंदीदा है, अच्छी बात नहीं है। क्या कोई मर्द अपनी मां या अपनी बाप के दबाव में अपनी बीवी को तलाक दे सकता है? मेरा ख्याल नहीं दे सकता। ये उसी तरह का काम है कि परवेज इलाही के पास और महमूद खान के पास एक इख्तियार तो था जो अपनी मर्जी से कुछ हालात के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन शायद उस किस्म के हालात नहीं थे और उन्होंने किसी दबाव के तहत किसी और की ख्वाहिश पर यह फैसला कर लिया। और वो फैसला वो, और जब परवेज भाई वो रिकॉर्ड है, वो कहता है कि हमारे एमपीएस ये सारे कह रहे हैं कि असेंबली ना तोड़ो। अब असेंबली की अक्सरियत अगर ये कह रही है कि ना तोड़ो, उसका चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि ना तोड़ो, तो किसी और के कहने पे टूटी, तो पहले ये तय होना चाहिए था कि असेंबली जो टूटी है क्या वो ठीक तरह से टूटी थी कि नहीं टूटी थी। अच्छा सईद साहब, आप जब पीटीआई की हुकूमत थी तो वफाक का रोना बहुत रोते थे, सिंध के साथ ज्यादतियां होती थी, जाहिर है, लेकिन अब आपकी इत्तेहादी हुकूमत में भी सिंध के साथ वही ज्यादतियां बरकरार हैं। क्योंकि आप इत्तेहादी हैं, आप खामोश हैं, मैं आपको बताता हूं कि क्या ज्यादतियां हैं। गैस का मसला इतना बड़ा मसला है कि परसों वज़ीर आला सिंध का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि 62% गैस सिंध प्रोवाइड करता है। सिंध कोई 22,000 MMCFT गैस फराहम करता है रोज़ाना, 1600 या 1700 MMCFT है। 2200 करता है, 1600 है, हाँ, 22,000 नहीं है। नहीं, टोटल वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि 33,000 MMCFT पाकिस्तान में गैस प्रोवाइड होता है, जिसमें से 22,000 के लगभग सिंध फराहम करता है, यानी 62% गैस सुबह सिंध फराहम करता है। सिंध की डिमांड बहुत कम है, उसके मुकाबले में वो 1600 भी प्रोवाइड वफाक नहीं करता सिंध को। एक मिनिस्टर को बुला के बात तो हम करते हैं, लेकिन उस तरह हम ओपन बात नहीं करते, उस तरह वफाकी इदारों में, उस तरह कौमी असम्बली में हम आवाज़ नहीं उठाते जिस तरह हम माजी में उठाते थे। चूंकि सिर्फ इत्तेहादी हुकूमत है, इस वजह से कंप्रोमाइजिंग है कि आप खामोश हैं। सिंध को उसके गैस का हक क्यों नहीं मिलता? और 18वीं तरमीम के तहत सिंध को ये राइट हासिल है कि वो अपना अख्तियार ले ले और वफाक को ना दे। जैसे हम गंदुम के वक्त कहते हैं, दूसरे मामलात में कहते हैं कि हम अपनी ज़रूरत को पहले पूरा करेंगे, जो बचेगा वो वफाक को या दूसरे सूबों को देंगे। तो गैस के मामले में हम ये क्यों नहीं करते? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये तासुर जो आपने लिया कि सिंध हुकूमत इसलिए खामोश है कि हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, ये दुरुस्त नहीं है। कंटिन्यूसटी के साथ हमारे एनर्जी मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स आप देख लें, वो इस पर बात कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब खुतूत भी लिखते हैं, बात भी करते हैं। हमने
جو فرق ہے پچھلی حکومت میں اور اس حکومت میں وہ یہ ہے کہ عمران خان تو چیف منسٹر صاحب سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور وہ کسی خط کا جواب نہیں دیتے تھے، لیکن موجودہ حکومت کے ساتھ کم از کم ہمارے ٹاکنگ ٹرمز پر تو ہم ہیں نا، ان سے بات کر سکتے ہیں، ان کو لکھ سکتے ہیں، ان سے مل سکتے ہیں، ان سے میٹنگ کر سکتے ہیں. یہ فرق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر سندھ اور حکومت سندھ پیپلز پارٹی سندھ میں گیس کے بحران پر بات کر رہی ہے، اور جس میٹنگ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میٹنگ میں بھی یہی کہا گیا ہے. نہ صرف یہ کہ ہمارے جو گھریلو صارفین ہیں وہ تکلیف کا شکار ہیں، بلکہ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ انڈسٹری بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے، اور ہماری صوبہ سندھ کی انڈسٹری کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک ہو رہا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے. پنجاب کی انڈسٹری کو سہولتیں دی جا رہی ہیں اور سندھ کی جو انڈسٹری ہے ان کو جو سہولتیں تھیں وہ وڈرا کی جا رہی ہیں. ہمارے لوگ جو سستی گیس استعمال کر کے سستی پروڈکشن کر سکتے ہیں، ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں، ان پر جو ہے کاسٹ بڑھائی جا رہی ہے گیس کی. پنجاب میں جو انڈسٹریز ہیں وہاں پر گیس کی کاسٹ جو ہے وہ اتنی نہیں بڑھائی جا رہی. تو یہ زیادتی ہو رہی ہے، اس پر ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اب کوشش کریں گے کہ جو تاثر آپ کو ملا ہے آئندہ یہ تاثر آپ کو نہ ملے. سعید بھائی، سہیل جمالی پی ٹی وی نیوز سے آخری وصول. آپ نے ججز اور ان کو تو آگے پیچھے کرنے کی بات کی. ایک مخلوق ہمارے یہاں ڈپٹی کمشنر بھی ہوتی ہے جو مہنگائی روکنے کی ذمہ دار ہے، پرائس کنٹرول کی ہے. یقین جانیں مجھے تو نہیں پتا آپ خود گروسری خریدتے ہیں نہیں، مگر اتنی مہنگائی ہے. گھر میں آتی ہے ضرور، میں نہیں خریدتا لیکن بیوی تو خریدتی ہے. سعید بھائی کوئی چیز جو ہے نا بھائی، دودھ کی جو سرکاری قیمت ہے 125 سے صاحب 210 پہ مل رہا ہے، مرغی صاحب 700 روپے مل رہی ہے، گائے کا گوشت 900 روپے مل رہا ہے، ہر چیز ہے. بات یہ ہے کہ ان دو چار ڈپٹی کمشنروں کا رگڑا لگاتے ہیں. اور یہ جو ہمارے جو شہر میں جو پولیس نے جو شکروں کی صورت میں کھڑی ہوتی ہے نا، ٹریفک پولیس اور یہ دوسرے، یہ ہر کمرشل گاڑی کو روک کے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے. سوراب گوٹ کا نا کا شکرے بالکل گھات لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے مجرم کے لیے ہوتے ہیں نا، اس طرح عام شہری کے لیے جو نا خوف کی علامت ہے یہ. بھائی اس چیز کو بھی ایڈریس کیجئے. اعلیٰ آئینی گفتگو تو بہت بالکل یقیناً ایسی ہی ہونی چاہیے جو آپ ایک آئیڈیل ایک ریاست چاہتے ہیں، مگر یہ جو عوامی مسائل ہیں اس کو بھی ذرا سا ایڈریس ہونا چاہیے. دیکھیں اس میں یا کر لو سوال ساتھی، آخری سوال کوئی قاضی صاحب آپ کا ساتھی. ہاں پھر ایک ساتھ جواب دے دیں. گھنٹہ ہو گیا پورا، بلکہ زیادہ ہو گیا گھنٹے سے. موقع دینے کی میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی جائے گی. بولے ہیلو، پیپلز پارٹی کیا وہ بات چیت کرے یا ان کو ٹیبل پہ لائے یا یہ بات ہوگی. دوسری بات، آپ لیبر لیکن منیمم ویجز پہ سندھ میں عمل نہیں ہو رہا، ایون ہاؤسز میں نہیں ہو رہا اور وقت پہ سیلریز نہیں مل رہی. تو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہم نے آپ سے جب بات ہوئی تھی تب بھی ہم نے کہا تھا، تو منیمم ویجز کے حوالے سے آپ کا ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں، ایک جو سوال آپ نے پہلا کیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ سٹانس رہا ہے کہ جمہوریت میں مذاکرات کے راستے بند نہیں ہوتے ہیں. آپ اپنے سخت ترین مخالفوں کے ساتھ بھی ڈائلاگ کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائلاگ ہو جائے گا. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی جماعتوں کو راضی کرنا ہوگا کہ نہیں، تو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. پیپلز پارٹی کے علاوہ تمام جماعتیں چاہتی تھیں کہ ہم اسمبلیوں سے استعفے دے دیں. پیپلز پارٹی واحد جماعت تھی جو کہہ رہی تھی کہ نہیں دینے چاہیے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ عمران کو نکالنے کا یہی راستہ ہے. باقی تمام جماعتوں نے پیپلز پارٹی کے موقف کو تسلیم کیا تو عمران خان باہر نکلا اور ہم کامیاب ہو گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی تمام جماعتیں، شاید اکثریت تو شاید اس پہ اتفاق کرتی ہے، اگر ایک آدھ جماعت کو کوئی اعتراض ہوگا تو وہ راضی ہو جائیں گے. دوسری بات آپ نے کہی منیمم ویج کی، میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جو منیمم ویج اس وقت 25,000 روپے ہے وہ کئی جگہوں پر ادا نہیں کی جا رہی. میں نے اسمبلی میں بھی کہا ہے، میں پریس کانفرنسز میں بھی کہتا رہتا ہوں، آج پھر آپ نے سوال کیا میں پھر کہہ رہا ہوں، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم ہر جگہ خود جا کر یہ بات چیک کر سکیں کہ 25,000 مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں. زیادہ مناسب طریقہ یہ ہے
میں کوشش کروں گا کہ ہم اس کی کوئی کمپین بھی چلائیں ٹی وی پر، اخبارات میں کوئی کمپلینٹ کا نمبر بھی دے دیں گے کہ جس پر لوگ شکایت ہمیں کریں، خط ہمیں بھیجیں کہ کہاں پر کون سا امپلائر ہے جو اس قانون پر عمل درآمد نہیں کر رہا، تاکہ ہم آسانی سے ٹارگیٹ کر کے وہاں پر یقینی بنا سکیں کہ منیمم ویج یہ مل رہی ہے۔ میرے پاس اگر کہیں سے کوئی اطلاع آ جاتی ہے کسی بھی ذریعے سے تو میں اس پر کوشش کرتا ہوں کہ کارروائی ہو، اور کئی ایسی جگہوں پر ہم نے اس بات کو یقینی بنایا ہے۔ آپ ہمیں مدد کریں، لوگوں کو یہ تھوڑا سا انفارمیشن پہنچائیں کہ ہمیں وہ بتائیں کہ کہاں کہاں پر یہ شکایات ہیں، تو ہم اس کو دور کریں گے۔ باقی جو بات آپ نے مہنگائی کی کہی، بالکل درست بات ہے، مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور میں اس بات کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پہلے تو ہم کہتے تھے نا غریب آدمی بیچارہ پس گیا ہے، اب تو شاید یہ بات غریب سے کہیں آگے نکل کے جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی زندگی گزارنا مشکل ہو رہی ہے، مہنگائی بے پناہ ہوئی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو سرکاری نرخ ہے اس پہ عمل کروائیں، لیکن ظاہر ہے بڑے شہروں میں خاص طور پر یہ بہت مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کہ جو دکانیں ہیں، جو بازار ہیں، وہ لا تعداد ہیں، بہت بڑی تعداد میں ہیں، وہ مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش یہ کی کہ خاص طور پہ رمضان کی مناسبت سے ہم کچھ ایسے بازار حکومت کی زیر نگرانی لگا دیں جہاں پر لوگوں کو نہ صرف یہ کہ سرکاری نرخ پر چیزیں ملیں بلکہ شاید اس سے بھی کچھ چیزوں کی قیمت جو ہے وہ کم کروا لیں۔ وہ ہم نے کچھ ایفرٹ کیے ہیں اور کئی جگہوں پر وہ اچھی طرح سے ہو بھی رہا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہ سلسلہ رمضان تک محدود نہ رہے، رمضان سے آگے بھی ہم ان چیزوں کو یقینی بنائیں تاکہ وہ لوگ جو بیچارے بہت مشکل میں ہوتے ہیں کم از کم ان کے لیے کوئی ایسی جگہ ضرور ہو جہاں پر وہ چیزیں صحیح قیمت پر خرید کر سکیں۔ باقی ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر سے ہٹ کر بھی سندھ کیبنٹ نے کئی اور آفیسرز کو بھی یہ اتھارٹی دی کہ وہ جا کر پرائس چیک کر سکتے ہیں اور جو مجسٹریٹ کا اختیار ہوتا ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ ہم کر رہے ہیں کوشش، اب اس میں کتنے ہم کامیاب ہوتے ہیں اس پر کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی، آپ کو بہت شکریہ۔